سوال ہے ایک بھائی کا، اہل حدیث علماء ڈاکٹر اسرار احمد کو نہ سننے کی بات کرتے ہیں، جبکہ پیس ٹی وی میں بڑے اہل حدیث علماء نے کام کیا ان کے ساتھ، وہ نہیں بولے کیوں؟ وہ نہیں بولے کیوں؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں آپ کے سامنے ذکر گئی سلف صالحین کا کیا رویہ رہا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو عقیدہ تھا، منہج تھا، وہ بالکل واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ تھا، منہج تھا، جو عقیدہ تھا، اس سے میل نہیں کھاتا۔ ایک دو مسئلوں کے اندر نہیں، بے شمار مسئلوں کے اندر، دین کے بنیادی مسائل کے اندر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، اللہ رب العالمین کے 4 نام ہیں جس کی تفسیر اللہ کے رسول نے کی ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان آیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے بارے میں سلف صالحین کہا کرتے ہیں کہ وحدت الوجود سے خطرناک کفریہ عقیدہ شاید کہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اس کفریہ عقیدے کو اس آیت سے ثابت کرتے ہیں، اور اس آیت کا معنی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو قبول نہیں ہے، وہ اپنا ایک معنی بیان کرتے ہیں جو کہ ابن عربی سے مستعار ہے۔ تو اس عقیدے اور فکر کا شخص تھا وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ دین کو سیکھیں گے، قرآن و حدیث پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، تو یہ شبہات آپ کے دل کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور اس دین کو اللہ کے سامنے جا کر پیش کریں گے قبر کے اندر فرشتے کے سوال کے جواب میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ میچنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے گمراہ لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، چاہے کسی نے بھی بلایا ہو۔ انہوں نے سوال کے اندر پیس ٹی وی صرف لکھا، ظاہر سی بات ہے کہ پیس ٹی وی کے مالک کون تھے سب جانتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا خود اپنا معاملہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو انہوں نے علماء سے نہیں سیکھا، اپنے ذاتی مطالعے سے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ابھی بیان کیا گیا آپ کے سامنے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو آپ دیکھیں گے کہ آن دا اسپاٹ ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہیں پر وہ جواب تیار کرتے ہیں ذہن میں، اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق اور اس کی شریعت کے متعلق۔ انہیں کوئی علم نہیں رہتا، لیکن کیسے کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے؟ ابھی اللہ رب العالمین کے متعلق کہ رویت کا جو ایک بنیادی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام مؤمنین اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن جنت میں دیکھیں گے۔ علماء نے، سلف صالحین نے اس عقیدے کو عقیدے کی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے اس عقیدے کے بارے میں کہ صرف اعلیٰ کوالٹی کے جو جنتی ہوں گے، اونچے درجے کے، صرف وہ لوگ دیکھیں گے، تمام لوگ نہیں دیکھیں گے۔ کہاں سے اخذ کیا پتا نہیں، کہنا تھا کچھ کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین کے دیکھنے کے متعلق کہ اللہ رب العالمین کے پاس دیکھنے کی صفت ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، لیکن آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کا انکار کیا؟ کیا دلیل ہے اپنی طرف سے؟ تو ان کا جو اصل میدان ہے وہ توحید اسماء و صفات کا میدان ہے، جو کہ سب سے خطرناک باب مانا جاتا ہے۔ اہل علم اس باب میں داخل ہونے سے گھبراتے ہیں، جو سالوں سال تک علماء سے اس مسئلے کو پڑھتے ہیں، ان مسائل کو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی توحید اسماء و صفات کے متعلق اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو جو علماء کرام مشہور ہیں ان سے آپ دیکھ لیں اور کہیں توحید اسماء و صفات کو آپ پڑھائیں، گھبرائیں گے، جلدی تیار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی تیار بھی ہوگا تو بہت زیادہ تیاری کے بعد وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوگا، بہت زیادہ تیاری کے بعد، علماء کے دروس سننے کے بعد۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی کو اپنا میدان بنایا ہے، اللہ رب العالمین کے نام، اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق، اور جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بلا سیکھے ہوئے پڑھے ہوئے علم نہیں آ جاتا۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ صوفیوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی، جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، جاہل سویا تھا، جب صبح کو بیدار ہوا تو علامہ بن کے بیدار ہو گیا، نیند کی حالت میں کہ پورا علم آ گیا، ایک ہی رات میں علامہ بن گیا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس طرح علم کسی کے پاس نہیں آتا ہے، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، سالوں سال تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب علم آتا ہے۔